ٹھیک ہے. اور یہ بندے اس کی زبان ہی ایسی ہے, یہ ممبر پر بیٹھے گا گالیاں نکالے گا, مسجد میں ممبر پر بیٹھے گا گالیاں نکالے گا, ٹھیک ہے نا, اور کبھی یہ کہے گا کہ مخالفت کرے گا دوسرے کی. ہونا تو یہ ہے کہ کسی نے انجینئر کی مخالفت کرنی ہے تو علمی طریقے سے کرے. اس بندے کا ایک لیکچر نہیں ہے اس حوالے سے کہ انجینئر یہ موقف بیان کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں, اور یہ دلائل دے رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں, ایک اس کا لیکچر نہیں ہے, صرف گالی گلوچ یہ کرتا رہتا ہے. اور گالی گلوچ بھی اتنی بےہودہ کرتا ہے کہ انجینئر کو بول اگر تیرا پیو کمزور ہے میں اپنا پیو بھیجاں, یعنی کہ ادھر بھی یہ جسمانی شہوت والی یہ باتیں کرتا ہے. وہ جڑا الو دا پٹھا ہے وہ مرزا جی پتہ نہیں پلمبر جی کیا بلا ہے وہ, میں سمجھتا تھا یہ صرف پیو کوئی نہیں, یہ ماں بھی کوئی نہیں, یہ تو کھوتی دا پتر لگتا ہے مینوں, یہ تو کسی جانور کا بچہ ہے یار. وہ تیری ماں واقعی تو ہے کھوتی دا بندے دا پتر ہوندا نا, تیری ماں ہی تینوں پوچھ لیندی, پہلے بزرگاں دا مخالف بنے ہن تو مینوں پہ گیا جیلم دا لٹ. میں بتا صرف اب تسی دا منہ نہ صرف 2 منٹ ویکھو, افریقہ دا باندر لگے گا. یہ شکل ہے, یہ شکل ہوندی ہے. ویسے بڑے نمبر دسدا ہے, ہاں اپنا نمبر بھی 10 بھی 1 نمبر دا کنجر ہے تو دنیا دے وچ, ایڈا بے غیرت ہے. تو کہنا بابے کر کچھ نہیں سکدے, واقعی تیرے باپ نے کچھ نہیں کیتا تاں تیرے ورگا کتا بندہ جمے. ہاں ویسے بھی تو انجینئر ہے, رکشے کھول کے کس تیرا توک ہی نہیں بندا شعبے. مولوی اسی 10 سال اسی پڑھیا ہے, جو جاندیاں باندریاں لومڑیاں اٹھ کے بج بگیاں او جاؤ چھپکلیے. یہ کافی لوگ سنتے ہیں. پردے میں بات کروں گا, شہر دے وچ نویں بازاری عورت بھی آ جاوے نا, کنجر لوگ بڑے نس نس کے جاندے جے, اودا ہی مہینے تو بعد واپس بھی آوندے جے. اے او مذہبی کنجریے لوگ جاندے بھی یہ دن آنا بھی یہ تو ٹینشن نہ لو. مطلب بندے کو کتا ہونا چاہیے پر انٹرنیشنل کتا تو نہیں نہ ہونا چاہیے. سارے ہی پہ گئے ہیں. کمال والی بات ہے, سنیا دے بزرگ ایٹے ہی لابارس ہو گئے نے. یہ جیلم دا کتا کمرے وچ بیٹھ کے بھونکی جاندا, تو چپ بیٹھے ہو. اے حرامزادے کو لگام ڈالی جائے. کمینگی کی کوئی حد ہوتی ہے, اور سننے والا ایسا انٹرنیشنل بے غیرت ہے. جو جاندے کتے بھونکدے پے نے, اللہ دے ولیاں نوں پوچھن والا کوئی نہیں. کیا یار ایسا یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل مطمئن کمینہ انٹرنیشنل بے غیرت تو جیلم دی کتی ہے جڑا ہر بندے نوں پے گئی ہے. ہاں جی نہ کنجراں دی میں نوکری دیندا بیٹھا, انہاں کنجراں نے اس کنجر نوں دسیا سی کنجرا اونچی بول, اے کنجر تیرے پیچھے نے, پر کنجراں نوں نہیں سی پتا اے کنجر بھی جھوٹا ہونا تے او کنجر بھی. یہ وہ کمینہ ہے جس کا فالوور ہوتا ہی بے غیرت ہے. میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, انہاں دے پلے کچھ نہیں, اور اس کا فالوور آوارہ بھی ہوتا ہے, اور دھوبی کا وہ کتا ہوتا ہے, نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے. میری بات لکھ لو, اے مرزے دا منن والا ہوے تے کتا نہ ہوے ہو ہی نہیں سکتا. میں کہا جا اے کنجرا گل کرن لگیا, کنجر دماغ دے وچ کنجر گل ہی ہونی ہے, تینوں شرم تو یا نہیں پئی اوندی. میں کہتا ہوں اگر یہ بے غیرت اور کمینہ اور حرامی نہ ہو تو یہ ویسے ہی مر جائے, اگر حلالی ہو تو. اتنا بڑا انٹرنیشنل مطمئن بے غیرت مینوں سیدھا پیو ہے نہیں, اور پیو ادا واقعی ہی ہے نہیں. میں آخیا پیو لب, او حرامزادے اپنا باپ تلاش کر, تو تیرے جیسا حرامی گستاخ پیدا ہی نہیں ہوا اس دور کے اندر جتنا حرام زادہ تو ہے. اور پیر غفران صاحب نے بھی کہا تھا, سن لو نعرہ غفران دا, مرزا جیل میں حرام دا ان کا ہے, اور اس کا جواب نہیں دے. نہیں حرامی بندہ کیا دے گا بتاؤ نا مجھے. ویسے فتنوں کا یہی جواب ہوتا ہے. بیٹھا ہے کوٹھے والیاں دیا بچیا, یہ کوٹھے والی سرکار ہے, یہ کوٹھے والیاں دا بچہ اندر بیٹھا ہے. تیرا ابا کمزوری دا ماریا کوئی ہور کام پا گیا, اسی کی کر لئیے, ٹھلے نہیں بہنا. اوے ایسے گل دی تے پیڑ دینی ہے انہوں. جی گل کرو مڑ جی علماء گل جی کہانی آ, میں کہا ایک ہوندی 10 بیبیاں دی کہانی, تو 10 بندیاں دی کہانی ہے. اور مرزے نے ڈنڈ پائی ہے 6 سال ہو گئے, بابے شیخ نہیں بابے, او تیرا ابا کمزوری دا ماریا تے میں اپنا کلا نکالتا ہے کہ سارا جان جانتا تو گستاخ ہے, اور گستاخاں واسطے مڑ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا. نکالتا ہے کہ سارا جان جانتا تو گستاخ ہے, اور گستاخاں واسطے مڑ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا. ٹھیک نا. اور اب ممبر رسول پر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے, تو یہ کہ ممبر رسول پر بیٹھ کر اس قسم کی جسمانی شہوت والی باتیں کرنا, گالی گلوچ کرنا, یہ توہین نہیں ہے ممبر کی. مسجد کے اندر بندہ یہ بیٹھ کر اس قسم کی باتیں کرتا ہے, جسمانی شہوت والی باتیں کرتا ہے کہ انجینئر نے کہا میں اپنا پیو پہ جائیں, تیرا پیو کمزور ہے. یار آپ مخالفت کریں کسی سے, ہم بھی کرتے ہیں, میں بھی آپ سے کر رہا ہوں, اختلاف کر رہا ہوں آپ کے ان بیانات سے, کیا میں آپ کو گالی نکال رہا ہوں؟ ٹھیک ہے, اس قسم کی گفتگو کر رہا ہوں, سیکسی گفتگو جو آپ کرتے ہو. اور اس نے پھر ڈائریکٹ کہا ہے کہ اپنا یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں, توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, اتنے بڑے. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کو کسی نے بتایا نا کہ یار یہ تو ممبر پر بیٹھ کر یا مسجد میں بیٹھ کر گالی نکالتا ہے, تو اپنا یہ تو یعنی کہ بے ادبی ہے. اس نے کہا کہ نہیں, یہ اپنا مزاج فروقی ہے, یعنی کہ مسجد میں بیٹھ کر ممبر پر بیٹھ کے گالیاں نکالنا اور اس طرح کی سیکسی باتیں کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بےہودہ الفاظ بیان کر دینا, اور بولنا کہ تیرا پیو کمزور ہے تو میں اپنا پیو بھیجاں تیری ماں کو, اس قسم کے یعنی کہ بےہودہ الفاظ استعمال کرنا,
اس کو کہتا ہے کہ یہ مزاج فروقی ہے. توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ نکالتا ہے کہ سارا جان جانتا تو گستاخ ہے، اور گستاخاں واسطے مڑ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا. یہ نکالتا ہے کہ سارا جان جانتا تو گستاخ ہے، اور گستاخاں واسطے مڑ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا. اور سیدنا عمر کی یہ واضح توہین ہے کہ گالیوں کو اس نے جسٹیفائی کرنے کے لیے سیدنا عمر کا حوالہ دیا. اور میں بتاتا ہوں کہ مزاج فروقی کیا ہے، پھر اس کے اوپر 298 لگتی ہے پاکستان آئین کے تحت. ٹھیک ہے، مزاج فروقی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اس نے اپنی بےہودہ گفتگو اور گالیوں کو ریلیٹ کیا ہے تو عمر کے ساتھ. مزاج فروقی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، وہ صحیح بخاری میں 4070 اس کا نمبر ہے 470 کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، نماز پڑھ رہے تھے. چند ایک نوجوان ہے یا انتقال میں دو جوان تھے، وہ مسجد نبی میں اونچی بات سے باتیں کر رہے تھے. تو سیدنا عمر نے نا ان کو ایک شخص کو بلایا کہ ان لوگوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ. سیدنا عمر کے پاس ان لوگوں کو بلا کر لایا گیا. سیدنا عمر نے ان سے پوچھا، مزاج فروقی بتا رہا ہوں میں، اس سے کہا نا کہ گالیاں نکالنا اور اس قسم کی بےہودہ گفتگو کرنا یہ ہے مزاج فروقی جو یہ کرتا ہے کہ تیرا باپ کمزور ہے میں اپنا باپ بھیجا. مزاج فروقی بتا رہا ہوں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو بلایا، پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ لوگ مسجد نبی میں اونچی بات سے بات کر رہے تھے، سیکسی بات نہیں کر رہے تھے، بےہودہ الفاظ نہیں استعمال کر رہے تھے، گالی نہیں کر رہے تھے جس طرح یہ بندہ کرتا ہے. ممبر رسول پر مسجد میں بیٹھ کر گالیاں بھی دیتا ہے اور بےہودہ الفاظ استعمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا مزاج فروقی ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تم لوگ اونچی بات میں بات کر رہے ہو تو کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نا طائف سے آئے ہیں غالباً. تو سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ اگر تم مدینہ شریف کے رہائشی ہوتے میں تمہیں ضرور سزا دیتا کہ تم مسجد میں اونچی آواز سے بات کر رہے ہو. یعنی کہ مسجد کا یہ ادب ہے کہ آپ نے ادھر آرام سے بات کرنی ہے. یار صرف اونچی آواز سے بات کرنا مسجد کی بے ادبی ہے، اور سیدنا عمر فاروق اس کو ضرور سزا دیتے. تو یہ جو بندہ ممبر رسول پر بیٹھ کر گالی نکالتا ہے، مسجد میں گالی نکالتا ہے اور اتنے بےہودہ الفاظ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مزاج فروقی ہے. یار سیدنا عمر فاروق تو صرف اونچی آواز ان لوگوں کر رہے تھے باتیں آپس میں. آپ نے کہا کہ میں تمہیں ضرور سزا دینی تھی تم کو، لیکن تم دوسرے شہر سے آئے تمہیں پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس مفتی سمر عباس کو نہیں پتا ممبر رسول کا ادب کیا ہے، مسجد کا ادب کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مزاج فروقی ہے. خدا دے بندیا سیدنا عمر اگر آج دے دور چ نا تیری تون لا دینی انہوں نے. وہ کہہ رہا ہے مزاج فروقی ہے. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی واضح توہین ہے. پاکستان آنے کے تحت 298 ایڑی ویزر لگ دی ہے، لیکن سارے خاموش بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر